صبح کے وقت چائے کی پہلی گرما گرم چسکی، یا تھکاوٹ مٹانے کے لیے سگریٹ کا ایک گہرا کش، یا پھر کسی شدید چوٹ کے بعد درد کو غائب کر دینے والی ایک چھوٹی سی گولی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ یہ چیزیں انسان کو سکون، راحت یا توانائی دے رہی ہیں۔ جی بالکل، ہم عام طور پر یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے کسی ایندھن یا مرہم کا کام کرتی ہیں۔ ہاں، لیکن حقیقت اس سے کوسوں دور ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ انسانی سوچ کے بالکل برعکس ہے۔ ہماری آج کی اس گہری تحقیق کا مرکز عقل مند نامی پلیٹ فارم کا ایک انتہائی دلچسپ ویڈیو اسکرپٹ ہے جس کا عنوان ہے نشہ آور چیزیں آپ کے دماغ کو کیسے ہیک کرتی ہیں۔ یہ واقعی ایک آنکھیں کھول دینے والا مواد ہے۔ بالکل، اور اس کو پڑھنے کے بعد یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جن چیزوں کو انسان اپنی طاقت یا ضرورت سمجھتا ہے وہ دراصل انسانی دماغ کے ساتھ کھیلا جانے والا ایک بہت ہی خطرناک کیمیکل کھیل ہے۔ مطلب یہ کوئی ایندھن نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا اعصابی نظام اور اس کے سیکیورٹی حصار پر ایک خاموش حملہ ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اور اس ہیکنگ یا اس حملے کی سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی خوشگوار احساس کے پردے میں ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب ہم اس مواد میں موجود سائنسی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام اشیاء، چاہے وہ بظاہر بے ضرر لگنے والی کافی ہو یا دنیا کے خطرناک ترین کیمیکلز، یہ انسان کے جسم میں کوئی اصلی طاقت نہیں ڈالتی، بلکہ یہ دماغ کے پورے سیکیورٹی سسٹم کو ہیک کر لیتی ہیں۔ اچھا۔ جی، ایک بار جب یہ کیمیکلز دماغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو یہ نیورونز کو یعنی اعصاب کو مکمل طور پر اپنی کٹھ پتلی بنا لیتے ہیں، اور یہ جاننا اس لیے حد سے زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارا اپنا کنٹرول روم کس طرح کیمیکلز کے ہاتھ بے وقوف بنتا ہے۔ چلیں اس بات کو تھوڑا کھولتے ہیں اور شروعات ان چیزوں سے کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا اتنا عام حصہ ہیں کہ ہم ان پر کبھی شک ہی نہیں کرتے۔ میرا اشارہ کیفین کی طرف ہے۔ چائے اور کافی کا استعمال تو دنیا بھر میں کروڑوں انسانوں کا معمول ہے نا؟ بالکل، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، تو صبح اٹھ کر کام پر جانے سے پہلے انسان یہی سمجھتا ہے کہ کافی کا ایک کپ اسے توانائی سے بھر دے گا، لیکن اس مواد سے پتہ چلتا ہے کہ کیفین انسان کو رتی برابر بھی توانائی نہیں دیتی۔ تو سننے والے شاید یہاں یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر کیفین توانائی نہیں دیتی تو پھر نیند کیوں اڑ جاتی ہے؟ یہ ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے، اور اصل میں یہیں سے اس ہیکنگ کے عمل کی شروعات ہوتی ہے۔ اگر ہم دماغی کیمسٹری کو دیکھیں تو انسان کے دماغ میں ایک مخصوص کیمیکل پایا جاتا ہے جسے ایڈینوسین کہتے ہیں۔ ایڈینوسین؟ جی، دن بھر جب انسان کام کرتا ہے تو یہ ایڈینوسین دماغ میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ دماغ کو تھکن کا سگنل بھیجتا ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ خلیوں کی توانائی کم ہو رہی ہے اور اب جسم کو آرام کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اب یہاں کیفین کا کردار آتا ہے۔ کیفین کوئی نئی توانائی نہیں لاتی، بلکہ اس کی بناوٹ ایڈینوسین سے بہت ملتی جلتی ہے، تو یہ سیدھا جا کر دماغ کے ان ریسپٹرز پر بیٹھ جاتی ہے جہاں ایڈینوسین نے جڑنا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی وہ اس کی جگہ لے لیتی ہے؟ بالکل، ریسپٹرز کو ہم دماغ کے تالے سمجھ سکتے ہیں اور کیمیکلز ان کی چابیاں ہیں۔ تو کیفین وہ جعلی چابی ہے جو تالے میں گھس تو جاتی ہے لیکن اسے کھولتی نہیں، بس اصلی چابی یعنی ایڈینوسین کا راستہ روک لیتی ہے۔ تھکن جسم میں رہتی ہے، بس دماغ تک سگنل پہنچنا بند ہو جاتا ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کسی عمارت میں آگ لگی ہو۔ جی، اور ہم آگ بجھانے کے بجائے فائر الارم کے اوپر ٹیپ چپکا دیں تاکہ اس کی آواز ہی نہ آئے۔ ہاں، یہ بہترین تشبیہ ہے۔ مطلب اندر ہی اندر نقصان ہو رہا ہے، خلیے تھکاوٹ سے چور ہیں، لیکن الارم بند ہونے کی وجہ سے انسان کو لگ رہا ہے کہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے۔ بالکل، الارم بند کرنے سے آگ نہیں بجھتی اور کیفین پینے سے تھکاوٹ دور نہیں ہوتی، بس احساس ختم ہوتا ہے۔ اور جب کیفین کا اثر ٹوٹتا ہے تو وہ سارا رکا ہوا ایڈینوسین ایک ساتھ دماغ پر حملہ کرتا ہے، جسے عام طور پر کیفین کریش کہتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ کافی کا اثر ختم ہوتے ہی انسان ایک دم گرسا جاتا ہے۔ یہ واقعی زبردست حیاتیاتی فریب ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور جال نکوٹین کا بھی ہے۔ جی،
سگریٹ اور ویپ کا جال۔ ہاں، جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ انہیں سکون دیتا ہے۔ اسکرپٹ کے مطابق سگریٹ کا دھواں جیسے ہی پھیپھڑوں سے ہوتا ہوا دماغ تک پہنچتا ہے تو یہ ڈوپامین یعنی خوشی کے کیمیکل کا ایک طوفان لے آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن پھر جیسے ہی اثر ختم ہوتا ہے تو دماغ شدید تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ پر ایک منٹ، تو کیا نکوٹین انسان کو ریلیکس نہیں کرتی؟ میرا مطلب ہے جب کوئی پریشان ہوتا ہے اور سگریٹ پیتا ہے تو اسے فوری سکون کیوں محسوس ہوتا ہے؟ یہ نکوٹین کا سب سے چالاک فریب ہے۔ دیکھیں، جب کوئی سگریٹ پیتا ہے تو اسے ڈوپامین کا ایک غیر فطری سیلاب ملتا ہے، لیکن دماغ ہمیشہ توازن قائم رکھنا چاہتا ہے۔ جب باہر سے اتنا ڈوپامین آتا ہے تو دماغ قدرتی ڈوپامین بنانا کم کر دیتا ہے۔ اچھا، تو وہ قدرتی پیداوار روک دیتا ہے۔ جی، اب جب سگریٹ کا اثر ختم ہوتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین کی شدید کمی ہو جاتی ہے، جو ایک شدید بے چینی اور ذہنی دباؤ پیدا کرتی ہے۔ پھر انسان اس دباؤ کو ختم کرنے کے لیے اگلا کش لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو حقیقت میں نکوٹین پرسکون نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ صرف اپنے ہی پیدا کردہ تناؤ کو عارضی طور پر مٹا رہی ہوتی ہے، اور انسان اس کمی کا پورے ہونے کو سکون سمجھ بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ پیاس بجھانے کا وہ طریقہ ہے جس میں انسان نمکین پانی پی رہا ہو، وقتی طور پر غلط تر ہوتا ہے لیکن پیاس مزید بڑھ جاتی ہے۔ بالکل درست۔ یہ تو ہو گئے وہ کیمیکلز جو تھکن اور تناؤ کے سگنلز کو دباتے ہیں۔ لیکن تب کیا ہوتا ہے جب کوئی کیمیکل پورے دماغ کے مواصلاتی نظام کی رفتار کو ہی بریک لگا دے؟ میرا اشارہ الکوہول کی طرف ہے۔ الکوہول ایک بہت خطرناک ڈپریسنٹ ہے۔ اس کا کام ہی دماغ کے مواصلاتی نظام کو سست کرنا ہے۔ دماغ کے مختلف حصے جب معمول کی رفتار سے بات نہیں کر پاتے تو حرکات میں سستی آ جاتی ہے، لیکن الکوہول پورے دماغ کو ایک ساتھ سست نہیں کرتی بلکہ مرحلہ وار کام کرتی ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر الکوہول دماغ کو سست کر رہی ہے تو پھر شروعات میں انسان اتنا پر اعتماد اور نڈر کیوں محسوس کرتا ہے؟ مطلب سستی کا مطلب تو کمزوری یا نیند آنا چاہیے نا؟ ہاں، یہ تضاد لاجیکل لگتا ہے، لیکن اس کا جواب دماغ کی ساخت میں ہے۔ دماغ کا سب سے اگلا حصہ، جسے پری فرنٹل کارٹیکس کہتے ہیں، وہ ہماری سوچ اور احتیاط کا مرکز ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی طرح۔ اچھا، جو بتاتا ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح؟ بالکل۔ الکوہول سب سے پہلے دماغ کے اسی حفاظتی حصے کو سست کر کے سلا دیتی ہے، تو جب دماغ سے جھجک اور خوف کا پہرا ہٹ جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت پر اعتماد ہو گیا ہے۔ ارے واہ! تو یہ اعتماد دراصل کوئی صلاحیت نہیں، یہ صرف دماغ کے سیکیورٹی گارڈ کا سو جانا ہے۔ جی، یہ اعتماد نہیں ہے، یہ احتیاط کی موت ہے، اور جب الکوہول بڑھتی ہے تو وہ دماغ کے پچھلے حصوں کو بھی سست کر دیتی ہے، جو توازن کنٹرول کرتے ہیں۔ تب انسان لڑکھڑانے لگتا ہے۔ ہوش و حواس کی مکمل تباہی۔ اور الکوہول کی اس بریکنگ کے بعد اسکرپٹ ایک اور مادے کا ذکر کرتا ہے جو دماغ کو مختلف انداز میں سست کرتا ہے، کینابس، یا جسے چرس کہتے ہیں۔ ہاں، یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ کینابس الکوہول کی طرح لاجک کو بند نہیں کرتی، بلکہ یہ سیدھا دماغ کے اینڈو کینابینوئڈ سسٹم پر حملہ کرتی ہے۔ اب یہ نام ذرا بھاری ہے۔ یہ اینڈو کینابینوئڈ سسٹم کام کیا کرتا ہے اور کینابس اسے کیسے ہیک کرتی ہے؟ اگر سادہ الفاظ میں بتاؤں تو یہ سسٹم دماغ کا ایک ماسٹر ریگولیٹر ہے، ایک تھرموسٹیٹ یا والیوم نوب سمجھ لیں۔ یہ یادداشت، بھوک اور وقت کے احساس کو متوازن رکھتا ہے۔ صحیح۔ جب کینابس اس میں داخل ہوتی ہے تو وہ اس والیوم نوب کو خراب کر دیتی ہے، پورا نظام کنفیوز ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت کی رفتار انتہائی سست محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہاں، سورس مٹیریل میں تھا کہ حواس تیز محسوس ہوتے ہیں، لیکن پھر اس میں خوف کہاں سے آ جاتا ہے؟ مقدار زیادہ ہونے پر شدید وہم کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ دماغ کے خطرے کو بھانپنے والے حصے کو بھی ہیکس کر رہی ہوتی ہے، تو جب مقدار بڑھتی ہے تو نظام حد سے زیادہ متحرک ہو جاتا ہے۔ حواس کی تیزی یکدم وہم اور خوف میں بدل جاتی ہے، جسے پیرانویا کہتے ہیں۔ مطلب انسان کو لگتا ہے کہ کوئی بڑا خطرہ ہے جبکہ وہ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ٹوٹے ہوئے تھرموسٹیٹ کا نتیجہ ہے جو خطرے کا جھوٹا الارم بجا رہا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ڈراؤنا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دماغ کو سست کرنے والی بات۔ اب ان کیمیکلز کی طرف آتے ہیں جو ایکسلریٹر پر اینٹ رکھ دیتے ہیں۔ مصنوعی خوشی کا طوفان۔
ان میں سب سے پہلا نام کوکین کا ہے. اسے برقی جھٹکے سے تشبیہ دی گئی ہے. کوکین ایسا کیا کرتی ہے کہ انسان خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگتا ہے؟ کوکین کا کام بہت ہی جارحانہ ہے. قدرتی طور پر جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو دماغ ڈوپامین خارج کرتا ہے. اپنا پیغام پہنچانے کے بعد یہ ایک نالی سے واپس جذب ہو جاتا ہے، جیسے سنک میں پانی بہہ جاتا ہے. توازن کے لیے. جی، لیکن کوکین اس واپسی کے راستے کو، اس نالی کو مکمل بلاک کر دیتی ہے. اوہ، تو ڈوپامین کا سیلاب آ جاتا ہے دماغ میں؟ بالکل، ڈوپامین جمع ہوتا رہتا ہے اور مسلسل سگنل بھیجتا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ہرا سکتی. لیکن جب یہ کیمیکل کریش ہوتا ہے تب کیا ہوتا ہے؟ طوفان ہمیشہ تو نہیں رہ سکتا نا؟ نہیں، اور جب یہ کریش ہوتا ہے تو ڈوپامین کی شدید ترین کمی واقع ہوتی ہے. دماغ کے ذخیرے خالی ہو جاتے ہیں. انسان تیزی سے کھائی میں گرتا ہے، شدید مایوسی اور انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے. وہ ناقابل شکست انسان اچانک خود کو دنیا کا سب سے کمزور شخص محسوس کرتا ہے. بہت بھیانک. اور پھر MDMA یعنی ایکسٹسی، یہ تو دماغ کے پیار اور تعلق کے کیمیکلز سیروٹونن اور آکسیٹوسن پر حملہ کرتی ہے نا؟ جی، عام زندگی میں یہ تھوڑی مقدار میں خارج ہوتے ہیں جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں یا دوست سے ملتے ہیں. لیکن MDMA دماغ کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنا پورا ذخیرہ ایک ہی وقت میں باہر نکال دے. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک ہی رات میں لٹا دیں. بالکل. شروع میں وہ سب سے محبت کرتا ہے، لیکن صبح اس کا دماغ اتنا خالی ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ قدرتی طور پر کبھی خوش نہیں ہو پاتا. یہ تشبیہ بہترین ہے. اس خلا کو دوبارہ بھرنے میں ہفتوں، بعض اوقات مہینوں لگتے ہیں. انسان شدید ڈپریشن اور تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کا دماغ قدرتی محبت محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا. یہ تو جذبات کی طویل مدتی تباہی ہے. واقعی. اور اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو اب تک ہم نے جن کیمیکلز کی بات کی وہ تھکن چھپاتے ہیں یا عارضی جذبات لاتے ہیں، لیکن اب ہم جن کا ذکر کریں گے وہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑتے. وہ دماغ کے بقا کے نظام یعنی سروائیول سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں. یہ بہت تشویشناک بات ہے. ان میں پہلا نام اوپیوائڈز کا ہے، جیسے ہیروئن اور فینٹانیل. ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ درد کو بلاک کر کے دماغ پر ایک مصنوعی کمبل ڈال دیتے ہیں. تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ دماغ کے بقا کے نظام کو بدلنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، بقا کا نظام ہمیں بتاتا ہے کہ پانی پینا یا کھانا کھانا زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے. جب ہم کھاتے ہیں دماغ ڈوپامین دیتا ہے کہ یہ کام دہرانا. جب انسان ہیروئن لیتا ہے تو یہ اتنا زیادہ ڈوپامین خارج کرتی ہے کہ دماغ کا بقا کے نظام پوری طرح کنفیوز ہو جاتا ہے. اچھا؟ دماغ کے نیورونز اپنی ری وائرنگ، اپنی بناوٹ تبدیل کر لیتے ہیں. دماغ یہ ماننا شروع کر دیتا ہے کہ ہیروئن جسم کے لیے آکسیجن جتنی ضروری ہے. ارے باپ رے! یعنی دماغ کو لگتا ہے کہ ہیروئن نہیں ملی تو جسم مر جائے گا؟ بالکل. یہ صرف لت نہیں ہے، یہ پروگرامنگ کی تبدیلی ہے. اسی لیے اسے چھوڑنا اذیت ناک ہوتا ہے. جسم آکسیجن کی کمی جیسا رد عمل دیتا ہے. خوفناک. اور میتھمفیٹامین کے بارے میں کیا ہے؟ ہیروئن تو سست کرتی ہے پر میتھ تو الٹ کام کرتی ہے. جی، میتھ دماغ میں ایڈرینلین اور ڈوپامین کا ایسا دھماکہ کرتی ہے کہ انسان کئی دن تک بغیر سوئے جاگتا ہے. تو یہ توانائی آقا سے رہی ہے؟ میتھ کوئی سپر پاور دے رہی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ جسم کے ساتھ ہونے والا سب سے برا فراڈ ہے. توانائی خلا سے پیدا نہیں ہوتی. میتھ نیورونز کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ہنگامی ذخیرے جلا دیں. یہ آپ کے مستقبل سے توانائی چرا رہی ہوتی ہے. خلیے مرنے لگتے ہیں. اسی لیے میتھ پینے والوں کا حافظہ تباہ ہو جاتا ہے، دانت گرتے ہیں اور چہرہ بالکل بگڑ جاتا ہے. یہ مستقبل سے ادھار لی گئی توانائی ہے جس کی قیمت بہت بھاری ہے. واقعی یہ جتنی بھیانک حقیقت ہے کہ جسم اور دماغ دونوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے. آج ہم نے کیفین سے لے کر میتھ تک ان تمام کیمیکلز کا سفر کیا اور دیکھا کہ یہ طاقت نہیں دیتے بلکہ سیکیورٹی کو ناکارہ بناتے ہیں. یہ سب دماغ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ انسان ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. جی ہاں، یہ محض ایک سراب ہے. یہ انسان کے قدرتی ریگولیٹری نظام کو تباہ کرتے ہیں. اور خوشی اور سکون پر ہمارا اپنا اختیار ہونا چاہیے، کسی مصنوعی کیمیکل کا نہیں. بالکل.
آج ہم نے دیکھا کہ کیسے ہمارا دماغ اتنی آسانی سے بیرونی کیمیکلز کے ہاتھوں بے وقوف بن سکتا ہے اور جھوٹی خوشی یا طاقت کو سچ مان لیتا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر ہمارا دماغ کیمیکلز کے ہاتھوں اتنی جلدی مات کھا جاتا ہے تو کیا ہماری عام زندگی کی قدرتی خوشی اور غم بھی محض کیمیکلز کا ایک ایسا کھیل ہے جسے ہم نے ابھی تک پوری طرح سمجھا ہی نہیں؟ کیا ہماری حقیقت، جسے ہم اتنا سچا مانتے ہیں، اتنی ہی کچی ہے جتنا کہ ایک کیمیکل کا رد عمل؟ یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا اور انسان کو سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے فیصلوں کے مالک ہیں یا سب کچھ کیمیکلز کا سراب ہے؟ بالکل۔ اور اسی فکری تجسس اور گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔